السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 11۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح جب کبیر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سامنے، بالکل اپنے پاس ہی میرا کو سوتے ہوئے پایا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے چند انچ کی دوری پر تھے۔ کبیر کو رات والی بات یاد آئی تو وہ بے ساختہ ہی اپنی حرکت پر مسکرایا تھا۔ وہ ایسا تھا تو نہیں، پر یہ لڑکی اس سے کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے میرا کا ہاتھ، جو اب تک اس کی گرفت میں تھا، اسے بیڈ پر رکھا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کبیر کی نظر اس کی لرزتی پلکوں پر گئی، مطلب وہ پہلے ہی جاگ چکی تھی، پر اب ڈر کے مارے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ کبیر میرا کی اس معصوم سی حرکت پر مسکرایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا، تم نے مجھ پر جادو گر دیا ہے جادوگرنی۔ تم نے مجھے اپنا عاشق بنا لیا ہے، اور تمہارا عاشق بننا مجھے دل و جان سے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس رشتے کو ایکسپٹ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ میں اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اپنی آخری سانس تک تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، میری پناہوں میں، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ گمگیر لہجے میں اسے وارننگ دیتا وہ بیڈ سے اترتا ڈریسنگ روم میں بڑھ گیا۔ پیچھے سے میرا، جو اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ کبیر کو پتہ نہیں چلا کہ وہ جاگ رہی تھی، اپنی پانی سے بھری آنکھیں کھولتی تکیے میں منہ دیے رونے لگی تھی۔ کبیر فریش ہوتا، چینج کرتا، جم سوٹ میں ملبوس، بغیر اس کی طرف دیکھے روم سے نکل گیا تھا۔ اپنی طرف سے وہ میرا کو باور کروا چکا تھا، اب وہ اسے کہیں بھی نہیں جانے دینے والا تھا۔ ایک ہفتے بعد میرا کو کنگ والا میں 10 دن ہونے والے تھے۔ ان 10 دنوں میں اس نے ایک بار بھی اپنے بابا اور آپی سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی عائشہ ابھی تک واپس آئی تھی۔ سب اس کے ساتھ بہت اچھے تھے، اسے بہت پیار دیتے تھے، اور کبیر کا رویہ بھی اب پہلے سے بھی زیادہ بہتر تھا اس کے ساتھ۔ وہ بہت پیار اور محبت سے اس سے بات کرتا، پر میرا اس پر بھی ڈر ہی جاتی تھی۔ اس وقت وہ آئلہ کے ساتھ ایک جدید طرز کے خوبصورت سے کچن میں کھڑی تھی، جہاں شاید آئلہ لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ 2-3 امریکن گرلز بھی تھیں، جو شاید وہاں کی سرونٹس تھیں۔ ابھی کھانا ارتضیٰ بھائی اور آپ کیوں بناتی ہو؟ میرا نے اسے ماہر طریقے سے کام کرتے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ جب سے وہ وہاں آئی تھی، کھانا ارتضیٰ اور آئلہ ہی بناتے تھے، کیونکہ آلیان کو کھانا صحیح سے بنانا نہیں آتا۔ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر بندہ سیدھا ہاسپٹل پہنچ جائے، اور کنگ وہ کھانا بہت مزے کا بناتا ہے مجھے، بیکاز میں نے اپنے ہاتھ کا پاستا کھایا تھا تب جب میں 16 سال کی تھی، اور اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اسے کبھی کھانا نہیں بنایا۔ اب وہ کھانا نہیں بناتا کیونکہ اس کا موڈ نہیں بنتا۔ آئلہ نے مزے سے کہا، انہیں بھی کھانا بنانا آتا ہے؟ میرا نے حیران ہو کر پوچھا، جس پر آئلہ مسکرائی، ہاں بالکل آتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بھولتا تو کھانا بنانا بھی نہیں بھولا ہوگا، دیکھ لینا۔ آئلہ ایک پل کے لیے کہیں کھوئی تھی، پھر فوراً ہنس کر بولی، ویسے آپی وہ تھوڑے عجیب ہیں نا، مطلب وہ اتنے غصے والے ہیں، ہنستے بھی نہیں، ہے نا؟ میرا کو پہلے تو اس رات والا واقعہ یاد آیا جس کا دوبارہ ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر وہ بات کو گھما گئی۔ وہ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے میرا، وہ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا، لیکن وہ اپنے اندر کی اچھائی کسی پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تم جب اسے صحیح سے جان جاؤ گی نا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اور رہی بات اس کے کم ہنسنے یا سنجیدہ رہنے کی، تو وہ ایسا نہیں تھا، وہ بہت شرارتی اور ہنسمکھ سا تھا، لیکن زندگی کے کچھ واقعات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے کنگ کو بھی بدل دیا۔ تمہیں پتہ ہے ارتضیٰ اور آلیان اس کے ساتھ بچپن سے ہیں۔ ارتضیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ اپنے بچپن میں وہ بہت شرارتی تھا، بہت بولتا تھا، بہت ہنستا تھا، سب کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا، لیکن جب سے اس کے ڈیڈ کا مرڈر ہوا تب سے وہ بدل گیا، اور کبیر کہیں کھو گیا۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے کہکے، اس کی شرارتیں، سب کہیں اندھیروں میں چلی گئی، اور وہ ان اندھیروں کا قیدی سا بن کے رہ گیا۔ پھر ان اندھیروں سے کبیر نہیں، کنگ نکلا تھا۔
جو دنیا والوں کے لیے تو بہت ظالم اور برا ہے، لیکن سچ تو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ بالکل بھی برا نہیں ہے۔ وہ برائی کے خلاف لڑتا ہے تاکہ کسی اور کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ آئلہ بہت دکھ سے بتا رہی تھی۔ ان کے ڈیڈ کا مرڈر ہوا تھا؟ میرا نے حیرت سے پوچھا۔ آئلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے، تم دعا کرو اللہ اس کی مدد کرے اور 13 سال کی عمر سے جس کرب اور دکھ سے وہ گزر رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ آئلہ تھکے لہجے میں بولی، جس پر میرا کے دل سے آواز آئی تھی، انشاءاللہ۔ آئلہ کی باتوں نے اسے کبیر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ اپنے ڈیڈ کو پکارتا خواب سے جاگا تھا اور پھر میرا کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رویا تھا۔ وہ تینوں اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ فرقان کی فائل کا کیا بنا؟ کنگ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ ویسے کنگ، مجھے ایسا لگتا ہے یہ فرقان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش میں ہے۔ اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی لگتا ہے مجھے۔ ارتضیٰ نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ شیخ کا پالتو ہے۔ اسے شیخ نے ہمارے بیچ بھیجا ہے تاکہ وہ مجھ سے کیلیفورنیا کو حاصل کر سکے۔ وہ کنگ کو ختم کر کے کیلیفورنیا میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ اس کی دشمنی کنگ سے ہے۔ کنگ ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھتا سنجیدگی سے شیخ کے پلان بتانے لگا۔ جب تمہیں سب پتہ ہے تو تم خاموش کیوں ہو؟ الیان نے اچنبھے سے کنگ کو دیکھا جو سب جانتے ہوئے بھی نارمل تھا۔ کیونکہ کنگ کو جاننا کنگ کا پاسٹ نہیں، وہ کنگ کو جانتا ہے، کنگ کا پاسٹ نہیں جانتا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ 17 سال پہلے جو اس نے کیا تھا وہ اس کے سامنے آنے والا ہے، اور جب کنگ کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے بل سے نکلے گا اور میرے یعنی کنگ کے سامنے آئے گا تو میں اسے کنگ بن کر نہیں کبیر بن کر موت دوں گا۔ کنگ آنکھوں میں نفرت سموئے بولا، اب فرقان کا کیا کرنا ہے؟ ارتضیٰ نے اگلا سوال کیا۔ اسے اڑنے دو، ابھی جو کر رہا ہے کرنے دو، بس اس پر نظر رکھنا، اور وہ بہت جلد ہمیں شیخ تک پہنچانے والا ہے، اور فرقان کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مہرہ بھی شیخ کو ہمارے قدموں میں لائے گا بہت جلد، کبیر نے عزم سے کہا۔ لیکن کون؟ الیان نے پھر سوال کیا۔ شیخ کی بیٹی۔ کنگ کے جواب پر وہ دونوں حیران ہوئے۔ شیخ کی بیٹی بھی ہے؟ الیان نے حیرت سے پوچھا۔ اور اگر ہے تو کہاں ہے؟ اور وہ اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ارتضیٰ نے الیان کے سوال کے ساتھ اپنا سوال جوڑا۔ میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور صرف میں نہیں تم سب بھی جانتے ہو اسے، کنگ نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ کون ہے وہ؟ الیان اور ارتضیٰ نے ایک ساتھ صدمے سے کہا۔ نیہا، کنگ نے ایک لفظی میں کہا۔ کیا؟ اب تو ان دونوں کو 100 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ نیہا شیخ کی بیٹی ہے؟ ارتضیٰ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، وہ شیخ کی بیٹی ہے، اور چونکہ اس وقت اس کا جہاز کیلیفورنیا لینڈ کر چکا ہوگا اور وہ بہت جلد ہمیں ملنے یہاں بھی آنے والی ہوگی، تو ہمیں کسی طرح اس کے ذریعے شیخ کو اس کے بل سے نکالنا ہے۔ کنگ نے اپنا پلان بتایا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ شیخ کی بیٹی ہے؟ الیان نے اسے گھور کر پوچھا۔ یاد ہے ارتضیٰ، جب پچھلی بار میں دبئی آیا تھا تم لوگوں کے پاس، اور تب میں نے کہا تھا کہ مجھے شیخ کا ثبوت ملا ہے، تب میں نیہا سے ملنے گیا تھا تو وہاں مجھے شیخ کی ایک پک ملی، چونکہ وہ پک بہت پہلے کی تھی اس لیے میں اسے پہچان گیا تھا۔ کبیر نے پوری بات بتائی، جس پر وہ دونوں بہت خوش ہو گئے۔ مطلب اتنے سالوں سے نیہا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اصل میں کس کی بیٹی ہے؟ ہم تو اسے فرقان کی بیٹی سمجھ رہے تھے، الیان نے دکھ سے کہا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس کا باپ فرقان نہیں شیخ ہے۔ کنگ نے تصدیق کی۔ اچھا، خیر یہ تو بہت اچھی بات ہے یار، اب شیخ تو گیا، ارتضیٰ نے خوشی سے کہا تھا، جس پر وہ دونوں بھی مسکرائے تھے۔ تم آج کل کہاں نکل جاتے ہو الیان؟ کنگ نے اب الیان سے سوال کیا تھا، جو اکثر بغیر بتائے کہیں چلا جاتا تھا۔ وہ میں مطلب اپنی گرل فرینڈ کے پاس۔ الیان، جو شاید پہلے کچھ اور ہی بول رہا تھا، پھر گڑبڑاتا ہوا کہکا لگا کر جلدی سے بولا۔ اس کا یہ کہکا جھوٹا تھا، یہ کنگ اور ارتضیٰ نے بخوبی محسوس کیا تھا، لیکن وہ خاموش رہے۔ یہ تم کب سے لڑکیوں میں انٹرسٹ لینے لگ گئے الیان، کہ اب تم ان کے لیے بغیر ہمیں بتائے جہاں دل کرے چلے جاؤ گے؟ ہاں، کنگ نے تھوڑا سختی سے کہا تھا، جس پر وہ شرمندہ سا ہوتا چہرہ جھکا گیا۔ سوری بھائی، آئندہ نہیں کروں گا، الیان چہرہ جھکائے ہی بولا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ سچ میں شرمندہ تھا۔
نہیں چاہیے تمہارا سوری، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، کنگ نے اسے کھوجنے والے انداز میں کہا۔ نہیں تو بھلا میں کیا چھپاؤں گا تم سے؟ آلیان زبردستی مسکرا کر بولا۔ آئی ہوپ سو ٹو، کنگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں تم کبھی بھی ہمارے بیچ اجنبیت کی دیوار کھڑی نہیں کرو گے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے کچھ چھپائیں۔ اگر کبھی میرا بھروسہ بھی نہیں توڑو گے، کنگ نے اسے باور کروایا تھا، جس پر بس وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ آلیان سے جب وہاں بیٹھنا محال ہو گیا تو بہانہ بناتا وہ وہاں اٹھتا باہر چلا گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی جو کبیر سے نہیں چھپی تھی۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ کنگ نے اب سپاٹ لہجے میں ارتضیٰ سے سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی سٹارٹ ہے، اگر پراپر طریقے سے خیال رکھا جائے اور علاج کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ارتضیٰ ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ لیکن کیا ارتضیٰ؟ کنگ نے سختی سے کہا۔ لیکن آلیان علاج سے منع کر رہا ہے اور نہ ہی میڈیسن لیتا ہے، بس اپنے اندر ہی خود سے لڑتا جا رہا ہے، ارتضیٰ نے دکھی لہجے میں کہا۔ تم اس کی میڈیسنز اس کے کھانے میں ملا کر نہیں دیتے ہو کیا؟ کنگ کے پوچھنے پر ارتضیٰ نے کنگ کو دیکھا۔ دیتا ہوں، پر اب وہ پہلے کی طرح کھانا ہی نہیں کھاتا، شاید اسے اب کھانے کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی تھی۔ کنگ خاموش ہو گیا تھا۔ کہ ہمارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ ارتضیٰ نے امید سے کبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، ہم اس کا پراپر علاج کروائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ کنگ نے بظاہر تو اسے تسلی دی تھی، پر اندر سے وہ خود بھی پریشان تھا۔ حال ہی میں انہیں پتہ چلا تھا کہ آلیان کو برین ٹیومر ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ بیماری ابھی نئی نئی اس کے دماغ میں آئی تھی، اس لیے اس کا علاج ہو سکتا تھا، پر آلیان نے یہ بات سب سے چھپائی تھی۔ وہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جان سے عزیز بھائی اس کی وجہ سے پریشان ہوں، لیکن وہ یہ کہاں جانتا تھا کہ ان دونوں کو یہ بات پہلے سے ہی پتہ تھی۔ وہ سب لوگ لنچ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی کبیر میرا کو اپنے ہاتھ سے ہی کھانا کھلا رہا تھا، جس پر وہ بیچاری منہ بسوڑتی چپ چاپ کھا رہی تھی۔ کبیر اسے آہستہ آہستہ اپنی عادت ڈال رہا تھا اور شاید وہ عادی ہوتی بھی جا رہی تھی۔ آلیان، کل سے میرا کو اس کی یونٹ ڈراپ کرنے اور پک کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اوکے؟ آلیان جو چپ چاپ سا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، کبیر کی بات سن کر اسے دیکھنے لگا اور پھر سر ہلا کر بولا۔ اوکے۔ کبیر کی بات سن کر میرا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں یوں نہیں جاؤں گی؟ میرا کو لگا شاید اسے غلط سنا ہے، اس لیے کبیر کو دیکھ کر آہستہ سے پوچھنے لگی۔ بیبی، کل سے تم یوں نہیں جاؤ گی اور کل میں تمہارے فادر سے بھی تمہاری بات کرواؤں گا، اوکے؟ کبیر نے مسکرا کر پیار سے کہا، جس پر میرا نے حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا اور پھر چہک کر بولی، تھینک یو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ وہاں موجود سب لوگ خوش ہوئے تھے۔ موسٹ ویلکم بیبی، کبیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر مسکرا کر کہتا میرا کی پیشانی پر لب رکھ کر بولا۔ جس پر وہ ہلکی سی کانپی تھی۔ کبیر کی تو یہ عادت بن گئی تھی، وہ روز کھانا کھانے کا پہلا نوالا اسے کھلاتا اور کھانا ختم ہونے کے بعد ہمیشہ اس کی پیشانی چومتا، جو اسے بہت پسند تھا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے تو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ میرا کی گال تھپک کر اسے نرمی سے کہا، جہاں میرا کے چہرے پر پہلی بار حیا کے رنگ آئے تھے، اب وہ باقی سب کی جانب متوجہ ہوا، جہاں سب معنی خیزی سے مسکراتے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بہت بدل گیا تھا۔ ہم بھی تمہارے اپنے ہیں، کبھی ہمیں تو نہیں بولا کہ مجھے ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ آلیان اپنی پرانی ٹون میں واپس آتا کبیر کی نقل اتار کر بولا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس کی زبان زیادہ دیر کنٹرول میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ تم لوگ اپنا خیال میرے بغیر کہے بھی رکھ سکتے ہو، لیکن میری یہ معصوم سی بیوی نہیں رکھ سکتی نا، اس لیے اسے کہنا پڑتا ہے، اور تم لوگ بھی میری جان کا خیال رکھنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ میرا کو محبت پاش نظروں سے دیکھ کر بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جان کہنے پر میرا پانی پانی ہوتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ یہ بے شرم انسان کبھی بھی نہیں سدھرنے والا، دل میں سوچتی وہ پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ کبیر سیدھا کیس انڈسٹری آیا تھا، جہاں وہ اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل اسٹڈی کر رہا تھا جب کوئی آفس میں داخل ہوا۔ کبیر ہے، وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جسے کبیر بخوبی پہچانتا تھا۔ کبیر سیدھا ہے کہ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جسے کبیر بخوبی پہچانتا تھا۔
کبیر نے نظریں فائل سے ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے آرزو آواز آئی تھی، نیہا ویلکم ان کیلیفورنیا۔ کبیر مسکرا کر کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سامنے کھڑی لائٹ پنک کلر کی سلیو لیس اور ڈیپ گلے والی شارٹ شرٹ اور بلیک ٹائٹس میں ملبوس ڈارک ریڈ لپسٹک، میک اپ شدہ چہرہ اور اپنے بالوں کو کندھوں پر ڈالے ہوئے لڑکی اشتیاق کے ساتھ اپنی باہیں پھیلا کر چہکتی ہوئی کبیر کی جانب بڑھی تھی اور کبیر کے گلے سے جا لگی تھی۔ او کبیر، میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا، تم تو مجھے بھول ہی گئے۔ دیٹس ناٹ فیئر، خفگی سے کہتی وہ باری باری اپنے گال کبیر کی گالوں سے مس کر رہی تھی، جبکہ کبیر بس خاموش کھڑا تھا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ یقین نہیں آ رہا، کیا میں سچ میں ہوں یا نہیں، ہے نا؟ کبیر نے آگے چٹکی بجا کر وہ کھرکھلا کر بولی، جبکہ کبیر بمشکل مسکرایا تھا اور اسے خود سے دور کیا تھا۔ ارے نہیں یار، جانتا ہوں تم سچ میں ہو۔ اینڈ ناؤ ہیو اے سیٹ، کبیر مسکرا کر کہتا اپنی چیئر پر بیٹھا اور نیہا کو بھی سامنے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں نیہا کو کبیر کا رویہ اس بار کچھ الگ لگا تھا، لیکن پھر اپنا وہم سمجھتی مسکراتی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اور کیا پیو گی، چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ کوئی کولڈ ڈرنک؟ کبیر انٹرکام سے موبائل اٹھاتے ہوئے بولا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، چلو کہیں باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، نیہا منہ بگاڑ کر بولی، اور ایسا کرتے ہوئے بہت پیاری لگی تھی، بلا شبہ وہ کافی حسین تھی۔ اچھا چلو چلتے ہیں، کبیر نارمل لہجے میں کہتا ہوا اٹھا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی نیہا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور کبیر بغیر مڑے وہیں رک گیا تھا۔ نیہا چلتی ہوئی کبیر کے سامنے آئی تھی۔ کیا تم میرے یہاں آنے سے خوش نہیں ہو کبیر؟ دھیمے لہجے میں کہتی وہ کبیر کے کندھوں سے سر ٹکا گئی تھی۔ کبیر نے سختی سے مٹھیوں کو بھینجا تھا اور آنکھیں زور سے بند کر کے خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ کیسے اپنے باپ کی قاتل کی بیٹی کو اپنے سامنے برداشت کر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے نیہا؟ نیہا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، نیہا خوشی سے کہتی کبیر کے گلے لگی تھی۔ چلو آ جاؤ چلیں۔ کبیر اس سے الگ ہوا اور نیہا کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور نیہا بھی دل سے مسکراتی اس کے ساتھ گئی تھی۔ آپی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ شام کے 5 بج رہے تھے، میرا اور آئلہ اس وقت گارڈن میں رکھے صوفوں پر بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ اور علیان گارڈن میں فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ آئلہ جو بظاہر تو بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان ارتضیٰ پر تھا۔ میرا کے بلانے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں ہاں پوچھو ڈیئر، آئلہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ ارتضیٰ بھائی آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ میرا نے دھیمی آواز میں کہا، جس پر آئلہ تھوڑا سٹپٹائی تھی، پھر میرا کی طرف جھک کر آہستہ سے بولی، تم کسی کو بتاؤ گی تو نہیں نا؟ نہیں آپی، میں کیوں کسی کو بتاؤں گی؟ میرا نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا، جس پر آئلہ مسکرائی تھی اور پھر ارتضیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ، اتنا کہ میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے اب سے نہیں اچھا لگتا ارتضیٰ، مجھے تب سے اچھا لگتا ہے جب اس نے مجھے اس طوفانی رات میں کچھ آوارہ لوگوں سے بچایا تھا اور تب وہ میرے دل میں سما گیا تھا۔ آئلہ کہتی ہوئی دوبارہ کہیں اس رات میں کھو گئی تھی جہاں ہر طرف طوفانی بارش برس رہی تھی، بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ ایک سنسان سڑک پر ایک 16 سالہ لڑکی بارش میں بھیگتی بھاگی جا رہی تھی۔ ریڈ کلر کی سلیو لیس گھٹنوں سے اوپر آتی شارٹ اسکرٹ میں وہ بالکل بھیگ چکی تھی۔ اس کی گورے گورے پاؤں میں ہیلز تھی جن کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے بھاگتی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہیلز کے سلپ ہونے پر وہ دھڑام سے زمین پر گری تھی اور چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں بھاری بھاری قدموں کی تیز تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ سڑک پر گرنے سے اس کے گھٹنوں اور کوہنیاں چھل گئی تھیں، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ ہیلز اتار کر وہیں پھینکتی وہ پھر سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک سنسان گلی میں آن پہنچی تھی جہاں وہ گلی آگے سے بند تھی۔ بند گلی کو دیکھ کر اس کی معصوم سی لڑکی کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ وہ جلدی سے واپس مڑی تھی بھاگنے کے لیے، لیکن وہاں موجود 3 آوارہ لڑکے اس کے فرار کا راستہ بند کر چکے تھے اور اس معصوم سی لڑکی کو ہوش کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی اسکرٹ کو وہ بار بار نیچے کھینچ کر وہ لڑکی اپنی عیاں ہوتی ٹانگیں چھپاتی زور زور سے رونے لگی تھی۔ پلیز لیو می، وہ روتی ہوئی التجا کرنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ پیچھے قدم لینے لگی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے وہ لڑکے اب اس کی جانب قدم بڑھانے لگے تھے۔ پیچھے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیوار سے جا لگی تھی۔
Hey baby, why are you scared? Come enjoy with us. Don't cry, okay? ان میں سے ایک لڑکا کمینگی سے کہتا اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ خوف سے آنکھیں میچتی وہ زور سے چلائی تھی، پلیز لیو می۔ اب باقاعدہ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے، جس پر وہ تینوں لڑکے زور سے مکرو ہنستے تھے۔ Now if you have such a hot and beautiful girl in front of you and me, you and you let her go. This is your own arms. It's insist it. اب اتنی ہاٹ اور خوبصورت لڑکی آپ کے سامنے ہو اور آپ اسے جانے دو، یہ تو اپنا ہی نقصان کروانا ہوا نا۔ کمینگی سے کہتا اس لڑکے نے آئلہ کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے آدھے راستے میں ہی اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا۔ اس آوارہ لڑکے نے غصے سے چہرہ موڑ کر اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو دیکھا تھا، جہاں اسے بلیک ہوڈ میں ایک لڑکا نظر آیا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ آوارہ شخص دائیں بائیں سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ آئلہ جو خوف سے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی، کچھ نہ ہونے پر اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی، جہاں اس آوارہ لڑکے کا ہاتھ بلیک ہوڈ میں موجود کسی کے ہاتھ میں تھا۔ اے لڑکی، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے جو تم یہاں آ گئے ہو؟ وہ آوارہ لڑکا اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ اس لڑکے نے ایک نظر خوف سے کانپتی آنکھیں پھیلائے آئلہ کو دیکھا، پھر اس کے لباس کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا اور اس لڑکے کی جانب دیکھ کر اطمینان سے بولا، بالکل مجھے میری زندگی پیاری ہے، پر شاید تمہیں تمہاری زندگی پیاری نہیں ہے، اس لیے تو تم میرے سامنے آ گئے۔ اس کی آواز سے ایک سحر طاری کیا تھا جس پر اس لڑکے کا رنگ اڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا بامقابل لڑکا زور سے اس کے منہ پر مکہ مار چکا تھا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گرا تھا۔ اپنے ساتھی کو نیچے گرا دیکھ وہ دونوں حیران ہوئے تھے، کیونکہ بامقابل لڑکا اس سے کافی چھوٹا معلوم ہو رہا تھا، لیکن پھر ہمت کرتے اس کی جانب بڑھے تھے اور ان میں سے ایک نے اس بلیک ہوڈ اور لانگ بلیک کوٹ پہنے لڑکے کو مارنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ سائیڈ ہوتا ایک زوردار ٹانگ اس کے پیٹ میں مار چکا تھا اور وہ گرا کر پیچھے ہوا تھا۔ پہلے سے موجود نیچے گرا لڑکا غصے سے اٹھتا وہاں اس لڑکے پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا تھا، جس پر اس لڑکے نے اس کا وار ناکام بناتے اپنے بھاری بوٹ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اب تو کیا یہاں لڑائی ختم ہونے پر آئے گا کمینے؟ ان لوگوں کے پیچھے وہ کسی کو آواز دیتا وہ زور سے بولا اور تیسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر موڑا تھا، جس پر اس کی چیخ نکلی تھی۔ آئلہ جو پہلے ہی اس کو کسی ماہر کھلاڑی کی طرح لڑتے دیکھ حیران ہو رہی تھی، اب اس کے اردو بولنے پر تو اور بھی شاکڈ ہوئی تھی، لیکن اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے آواز کسے دی تھی، اس لیے وہ ڈرتی ہوئی گلی کو دیکھنے لگی، جہاں ایک دم کوئی ٹپکا تھا۔ بچنا اے حسینو، لو میں آ گیا۔ گلی کے اندر داخل ہوتا وہ کوئی 18-19 سال کا لڑکا تھا، جس نے سیم پہلے لڑکے کی طرح ہی لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، پر اس کے چہرے پر ماسک تھا اور اونچی اونچی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ آئلہ بہت حیران ہوئی تھی کہ وہاں اتنی خطرناک حد تک لڑائی ہو رہی تھی اور یہ لڑکا کیسے مزے سے گانا گا رہا تھا، گانا گاتا ہیرو کی طرح سٹائل مار رہا تھا۔ ابے گدھے، یہ ہیرو گیری چھوڑ، ادھر کوئی حسینہ نہیں ہے اور یہاں آ جلدی، ورنہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور جو تو اپنی پریکٹس کے لیے شکار ڈھونڈ رہا تھا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بلیک ہوڈ میں موجود لڑکا تپ کر بولا، ابے یار، تو نہیں جانتا ہیرو کی انٹری ایسے ہی ہوتی ہے، اور کیا پتا کوئی حسینہ مجھے لڑتے ہوئے دیکھے اور اس کا دل آ جائے مجھ پر، اس لیے مجھے سٹائل مارنے دے۔ او بچنا اے حسینو، لو میں آ گیا۔ آئلہ کی موجودگی سے بے خبر وہ بڑے مزے سے کہتا اب سلو مو سٹائل میں بھاگ رہا تھا، لیکن بظاہر تو وہ کچھوے سے بھی آہستہ تھا۔ الیان کمینے، جلدی یہاں آ، گدھے کہیں کے، اس سے پہلے میں تیرا وہ حال کروں کہ حسینے بھی تجھے دیکھ کر ڈر سے بھاگ جائیں۔ بلیک ہوڈی میں موجود لڑکا دو آدمیوں کو نیچے گراتا اب تیسرے کے پیٹ میں مکہ جڑتے ہوئے دانت پیس کر بولا، اچھا یار، آ رہا ہوں۔ اس کی بات پر بدمزہ ہوتا اب وہ تیز تیز چلتا ان کے پاس آیا تھا اور نیچے گرے وہ دو زخمی لوگوں کے اوپر بیٹھتا ان کو دانت نکال کر دیکھنے لگا۔ چنگ 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 چنگ، ہائے کش کش کش۔ اس لڑکے کے اوپر مزے سے بیٹھتا وہ پتہ نہیں کون سی لینگویج یوز کرتا، منہ کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنا منہ بھی ہلا رہا تھا۔
جس پر ارتضی اور آئلہ سمیت وہاں موجود سب لوگوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ چٹاق وہ لڑکے جو بہت غور سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، آلیان کے پڑھتے دھپڑ پر کرا اٹھا تھا۔ آہ اوئی ماں، میرا ہاتھ توڑ دیا کمینے انگریز، چھلے ہوئے کدو! آلیان اپنا ہاتھ پکڑ کر غصے سے بولا۔ چٹاق تو کیا دیکھ رہا ہے بے بغیر داڑھی والے بکرے! دوسرا لڑکا جو آلیان کو دیکھ رہا تھا، آلیان اس کے منہ پر بھی دھپڑ جڑتا غصے سے بولا۔ آئلہ اس پاگل سے نمونے کو دیکھتی ہوئی اب پھر سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھنے لگی تھی، جو اپنی جیب سے کوئی چھوٹا سا خنجر نکال کر اس آدمی کی گردن پر پھیر چکا تھا۔ آہ! اس آدمی کی گردن سے فوارے کی طرح نکلتے خون کو دیکھ کر آئلہ بے اختیار خوف سے چیخی تھی، جس پر آلیان کے ساتھ اس لڑکے نے بھی آئلہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہائے اللہ ارتضی، یہاں پر تو سچ میں حسینہ ہے! آلیان ان دونوں لڑکوں کو اوپر سے اٹھتا فوراً بھاگ کر آئلہ کی طرف آیا تھا، جس پر اسے وہ اور بھی زیادہ ڈری تھی۔ اسے اب ان دونوں سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ Hey beautiful witch, are you okay? My name Alyan, and I know I am very handsome and cool, so you can also call me Mr. Handsome, Prince, Cool, Munda like etc. I never mind. آئلہ کی خوف سے غیر ہوتی حالت کو دیکھے بغیر وہ بڑے مزے سے اپنا انٹرویو دے رہا تھا، جب ارتضی نے پیچھے سے آ کر اس کو کمر پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ کیا ہے، نظر نہیں آ رہا کیا اس خوبصورت چڑیل کو میں اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوں؟ آلیان منہ بگاڑ کر بولا۔ تو جا کر انہیں دیکھ، اسے میں دیکھتا ہوں، ارتضی پیچھے موجود دو لڑکوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، جس پر وہ ارتضی کو گھورتا واپس ان کے اوپر مزے سے جا بیٹھا تھا اور اپنی عجیب و غریب آواز میں کچھ کہتا ایک ایک کرنے دونوں کو تھپڑ لگا رہا تھا۔ بارش اب تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن وہ تینوں بارش میں بھیگ چکے تھے، جن میں سب سے زیادہ آئلہ بھیگی ہوئی تھی۔ ارتضی نے اسے غور سے دیکھا، جو خوف سے کانپتی بار بار اپنا اسکرٹ نیچے کی طرف کھینچتی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بہت شارٹ تھا جس پر اس کی ٹانگیں عیاں تھیں۔ Who are you and what were you doing in this quiet street at night? کون ہو تم اور اتنی رات کو سنسان گلی میں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں آئلہ خوف سے وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اوہ، تو تم اردو جانتی ہو؟ کیا تم مسلم ہو؟ ارتضی نے بغور اس کے خوفزدہ دودھ والے چہرے کو دیکھا۔ اس کے سوال پر آئلہ نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن ابھی بھی وہ خود کو کور کرنے کی کوشش میں ہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ارتضی نے اپنا لانگ کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا تھا، جس پر پہلے تو وہ سہم گئی تھی، پھر ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ پہن لو اسے، ارتضی نے سنجیدگی سے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ جم کر کھڑی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اسے ایک ہی جگہ مجمد دیکھ ارتضی سختی سے بولا، جس پر آئلہ نے ڈرتے ہوئے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیا تھا۔ اب وہ بیچاری اس کشمکش میں تھی کہ اسے پہنے کیسے۔ ایک تو وہ پہلے ہی بڑا اور بھاری تھا، اوپر سے بارش کے پانی کی وجہ سے اور بھی زیادہ وزنی ہو گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس بیچاری کی کوہنیاں چھل گئی تھیں، اس لیے وہ صحیح سے اپنے بازوؤں کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ ارتضی نے پھر آئلہ کی طرف دیکھا، جب وہ مشکل اس کا بھاری کوٹ پکڑ کر کھڑی تھی۔ ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اسے نفی میں سر ہلایا، اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے آئلہ کے ہاتھ سے کوٹ واپس لیا، جس پر آئلہ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا، پر اگلے ہی پل ارتضی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، جس سے وہ اس کی سینے سے ٹکراتی بچی تھی، اور پھر اپنا کوٹ آئلہ کے کندھوں پر اچھے سے پھیلا گیا تھا، جس پر وہ مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ اپنے گھر جاؤ لڑکی، ارتضی کہتا ہوا واپس پلٹنے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ آئلہ کی آواز پر ایک دم رک گیا۔ مجھے نہیں پتہ میرا گھر کہاں ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ ارتضی واپس اس کے پاس آیا تھا، تب تک آلیان بھی ان دونوں لوگوں کو مزہ چکھاتا ان دونوں تک آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو تم؟ ارتضی نے اب تھوڑا نارمل لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ اردو جانتی ہے؟ آلیان نے ارتضی سے سوال کیا، جس پر اس نے اس باب میں سر ہلایا اور بولا، یہاں مسلم ہے۔ اچھا، آلیان کہتا ہوا آئلہ کو دیکھنے لگا۔ میں اپنی مما کے ساتھ آئی تھی یہاں ویکیشنز پر، وہ سر جھکا کر کہتی، اب رونے والی ہو گئی تھی۔ تو مما کہاں ہے تمہاری؟ ارتضی نرمی سے پوچھا۔ مار دیا ان لوگوں نے، میری مما کو مار دیا اور مجھے پکڑ کر اس عجیب سی جگہ پر لے گئے تھے، پھر میں وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی، وہ تیز سے روتے ہوئے بولی،
جس پر علیان اور ارتضیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ ان دونوں کو اس چھوٹی سی لڑکی سے ہمدردی ہوئی تھی۔ اچھا تو اب تم کہاں جاؤ گی؟ علیان نے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی پھر سے رونے لگی تھی۔ اچھا تم رو نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو اگر یقین کر سکو تو، ارتضیٰ نے ایک حل بتایا تھا۔ عائلہ نے نظریں اٹھا ہوڈ میں چھپے اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ تو وہ نہیں دیکھ پائی تھی، پر اس پر یقین کرنے کے علاوہ وہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھری تھی۔ وہ سیدھا اسے کنگ والا لائے تھے جہاں ارتضیٰ نے اپنا چہرہ ہوڈ سے آزاد کیا تو عائلہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کنگ کو سب بتانے کے بعد کنگ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا تھا کہ وہ عائلہ کا بھائی ہے۔ علیان ہمیشہ اسے بیوٹیفل وچ کہہ کر پکارتا، جس پر وہ کئی بار تنگ آ جاتی پھر ہنس دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے دکھ بھول کر ان تینوں میں شامل ہو گئی تھی جہاں اسے ارتضیٰ کچھ زیادہ ہی اچھا لگنے لگا تھا، پر وہ اس احساس سے بھی ابھی انجان تھی، پر وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں تب سے اس سے محبت کرنے لگی تھی جب مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ میں اس کی محبت میں تب سے گرفتار ہوئی تھی جب میں 16 سال کی تھی۔ اس کی ایک ایک بات میں میرا کو محبت چھلکتی نظر آ رہی تھی۔ میرا نے نوٹ کیا تھا جیسے ارتضیٰ کا نام لیتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک در آتی ہے۔ اپنی بات ختم کرتی وہ اب میرا کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو آپ ہی اب ارتضیٰ بھائی کو بتاتی کیوں نہیں ہو کہ آپ ان سے محبت کرتی ہو؟ میرا نے سوال کیا جس پر عائلہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ڈر لگتا ہے مجھے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میری محبت کو دھتکار نہ دے، کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھے، یا کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں۔ علیان کہتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا، وہ بہت اچھا ہے لیکن اگر وہ مجھے نہ سمجھا تو، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ میں اسے بہت چاہتی ہوں میرا، پر میں کیسے اسے بتاؤں؟ بھرائی آواز میں کہتی وہ اب میرا کا ہاتھ تھام گئی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ تو آپ انہیں اللہ سے مانگ لیں، اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ جب ہم اللہ سے کچھ سچے دل اور اس یقین سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں دے دے گا تو اللہ ہمیں اس سے نواز دیتا ہے، اس لیے آپ اللہ سے جا کر مانگو، میرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عائلہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ یہ خیال اسے کیوں نہ آیا، اس سے پہلے اللہ کو کیوں یاد نہ کیا؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو میرا، مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ مجھے ضرور ارتضیٰ کی محبت سے نوازے گا۔ عائلہ نے مسکرا کر میرا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ انشاءاللہ، میرا نے دل سے کہا، جس پر وہ دونوں خوش ہوتی اندر کی جانب بڑھی تھی اپنے اللہ کے پاس، اپنے اللہ کو بتانے، اپنے اللہ سے مانگنے، کیونکہ ایک اللہ ہی تو ہے جو اسے اس کی محبت دلا سکتا تھا۔ آج وہ اپنے اللہ کے آگے سر جھکانے گئی تھی، نہ جانے کتنے وقت کے بعد وہ اپنے اللہ کی عبادت کے لیے گئی تھی، اور بے شک اللہ ہمیں کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میرا اب صوفے سے اٹھتی پھولوں کے پاس آ رکی تھی، وہاں کتنے زیادہ پھول تھے وہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی، جیسے ایک باغ ہو۔ وہ بہت پیار بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے سرخ گلاب کے پھولوں کی کیاری آئی تو وہ وہیں رک گئی، رک کر ایک گلاب کو ہاتھ لگانے لگی۔ کبیر کی بلیک پیڑ پورچ میں آ کر رکی، پر میرا کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ کبیر جو چہرے پر اکتاہٹ لیے گھر کے اندر بڑھنے والا تھا، میرا کو پھولوں کے پاس کھڑا دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ وہ کسی پھول کو ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، لائٹ بلو سوٹ اور وائٹ حجاب میں۔ وہ کبیر کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک وہ نیہا ہے جسے میں سننا نہیں چاہتا، پر وہ بول بول کر میرا دماغ خراب کر دیتی ہے، اور ایک تم ہو بیبی جسے میں سننا چاہتا ہوں، پر میرے سامنے تو جیسے تمہاری زبان کو ہی تالا لگ جاتا ہے۔ آخر کب سمجھو گی تم مجھے؟ خود سے کہتا وہ اب میرا کی طرف قدم بڑھا گیا تھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل میرا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہو رہا ہے بیبی گرل؟ میرا کے کان کے پاس جھک کر وہ سرگوشی سے بولا۔ آہ! جس پر میرا ڈر کے چیخ مارتی اچھل کر پیچھے ہوئی تھی اور تیز تیز سانس لیتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھوں میں نمی لیے کبیر کو دیکھنے لگی۔ وہ میں بس دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بول کر کہیں کبیر کو اس کے یہاں ہونے پر غصہ ہی نہ آ جائے۔ آئی نو بیبی، ڈر کیوں گئی؟ کبیر پیار سے کہتا میرا کے گال پر ہاتھ رکھ گیا اور ایک نچلے ہونٹ کے کنارے پر موجود چھوٹے سے دل کو دیکھنے لگا جو بالکل اب ایک چھوٹے سے نقطے جتنا تھا۔
جس پر ہمیشہ کی طرح وہ کانپی تھی۔ اف بیبی، تمہارا یہ کانپنا، کبیر نفی میں سر ہلا کر کہتا اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ میرا نے ایک نظر اسے دیکھا جو اب پھولوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ گلاب کے پھول بہت پسند ہیں نا تمہیں؟ میرا کے جھکے سر کو دیکھ کر اس نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ شاید وہ میرا سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے سننا چاہتا تھا، پر وہ ہمیشہ ہی اسے دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتی تھی، کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ کبیر کے سوال پر میرا نے چہرہ اوپر کر کے کبیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ مغرور شہزادہ کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر میرا نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ اور یہ کانٹے؟ کبیر نے اب ایک گلاب کو پکڑ کر اس کی ٹہنی پر موجود کانٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا یہ کانٹے بھی پسند ہیں؟ میرا نے پھر کبیر کو دیکھا جو جواب کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بھلا کانٹے کسے پسند ہوتے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن بظاہر صرف نہ میں سر ہلایا۔ وہ بس یہی کہہ سکتی تھی۔ کیوں؟ یہ چبھتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس لیے۔ وہ سوال میں جواب دیتا پھر سے چہرہ موڑ کر میرا کو دیکھنے لگا تھا۔ میرا اسے ہی دیکھ رہی تھی، آخر وہ کیا سننا چاہتا تھا؟ میرا سوچ رہی تھی اور جلدی سے اس باب میں سر ہلا گئی۔ ہنکار بھرتا اب وہ مکمل میرا کی جانب مڑ چکا تھا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے میرا، یہ کانٹے اس پھول کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں۔ ان کانٹوں کے بغیر یہ خود کو نامکمل محسوس کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ آرام سے کہتا ہوا اب میرا کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا، جس پر میرا گھبرائی تھی۔ کیونکہ اگر یہ کانٹے نہ ہوں تو لوگ اس پھول کو توڑ کر اس کو بے جان کر دیں۔ اس پھول کے لیے یہ کانٹے اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ ان کانٹوں کو بہت چاہتا ہے۔ لوگ چاہے ان کانٹوں سے نفرت کریں یا انہیں برا کہیں، لیکن یہ پھول ان کانٹوں سے خود کو محفوظ اور مکمل پاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ کانٹے نہ ہوں تو وہ تنہا اور بے بس ہو جاتا ہے۔ لوگ آسانی سے آ کر اسے توڑ دیں اور پل میں وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ میرا بغور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بالکل اسی طرح میرا تم یہ پھول ہو اور میں یہ کانٹے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ مجھ سے نفرت کریں، مجھے برا کہیں یا جو بھی کہیں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس پھول کی طرح تم مجھے اپنا محافظ سمجھو۔ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ میں محبت سے نفرت کرتا ہوں میرا، کیونکہ مجھے لگتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا میرا، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ میری عاشقی ہو تم، پر تم سے میں اپنے جیسا عشق نہیں چاہتا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایکسیپٹ کر لو، مجھے بس اس پھول کی طرح چاہو۔ جب تم مجھے چاہنے لگو گی تو میں خود ہی تمہیں مجھ سے عشق پر مجبور کر دوں گا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر میرا، میں مر جاؤں گا۔ میں نہیں کر سکتا تمہیں خود سے دور۔ اگر تم دور چلی گئی تو میں پھر سے وہ ظالم درندہ بن جاؤں گا۔ میں جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تھکے تھکے لہجے میں کہتا ہوا میرا کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ میرا تو اس کی باتوں میں کھو گئی تھی۔ کبیر کی باتیں اس کے اندر ایک سحر طاری کر رہی تھی۔ مجھ سے بس محبت کر لو میرا، مجھ سے عشق کرنے پر تمہیں میرا عشق خود ہی مجبور کر دے گا۔ غمگین آواز میں کہتے ہوئے اس نے میرا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ میرا نے کام کر اپنی آنکھوں کو بھیجا تھا۔ کسی سے محبت نہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ چاہے گا تو میں آپ سے محبت کروں تو وہ خود ہی میرے دل میں آپ کے لیے جذبات ڈال دیں گے، نہیں تو میں کبھی آپ سے محبت نہیں کر سکوں گی۔ کبیر جذبات ڈال کبیر جی، دھیمی آواز میں کہتی وہ آہستہ آہستہ قدم پیچھے لے کر اب کبیر کو دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو پھر تم اپنے اللہ کو بولو کہ وہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ میرا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر میرا سہم کر اسے دیکھنے لگی جو پہلے جیسا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں اور ہمیشہ کی طرح وہ اس کی
سحر انگیز آنکھوں سے خوف کھانے لگی تھی۔ میں کہ کیسے آپ خود کہہ دیں۔ نم آنکھوں سے وہ کانپتی آواز میں بولی، میں نہیں کہہ سکتا میرا، کیونکہ تمہارا اللہ میری نہیں سنتا۔ اگر وہ میری سنتا نا تو آج میں یہ نہ ہوتا جو میں ہوں، سمجھی؟ لب بھیج کر وہ دشکی سے کہتا تھا، جھٹکے سے میرا کا بازو چھوڑا تھا۔ وہ خوف سے اسے دیکھتی تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ تم خود کہو گی، اور اگر اس نے تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہ بھی ڈالی نا تو بھی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یاد رکھنا، تمہیں تمہاری آخری سانس تک میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر کبھی تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کی نا تو اپنے ہی ہاتھوں سے تمہاری سانسیں چھینوں گا۔ ایک ایک لفظ درشتگی سے کہتا وہ میرا کو وہیں خوفزدہ سا روتا ہوا چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میرا کو آج اس سے بہت خوف آیا تھا، اتنا کہ وہ اب اس کے پاس جانا تو دور، اس کے سامنے آنے کا سوچ کر ہی مرنے والی ہو گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔